السلام علیکم دوستو، آپ کا اور ہمارے چینل ہسٹری آف راجپوت میں ویلکم ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے راجپوت چھتری یا چھتری کیوں کہلوائے۔ چھتری کا کام ملک کی حفاظت اور سلطنت کو سنبھالنا تھا۔ چھتری یا چھتری کا دوسرا نام راجپوت ہے۔ سری رام چندر اور سری کرشن جی سے پہلے آریہ قوم میں دستور تھا کہ راجا اعلیٰ اقوام میں سے چنا جاتا تھا اور جب وہ مرتا تھا تو اس کی چتا پر چھتری سی بنائی جاتی۔ یہ رواج اس قدر عام ہوا کہ سوائے تخت حکومت پر جہان بانی کرنے والے کہ اس کی اولاد کی چتا پر بھی چھتریاں بننے لگیں، جس کے سبب ان کا نام چھتری یا چھتری والے ہو گیا۔ اس جماع سے سری رام چندر جی اور سری کرشن جی ہوئے اور ہر راجپوت کو چھتری النسل ہونے کا دعویٰ ہے۔ یہ حوالہ ہے تذکرۃ الانصار کتاب سے۔ جب باپ مردانہ موت مرا، چتا پر جلدی اس کے بیٹے نے اس کی یادگار میں ایک عالی شان چھتری تعمیر کر دی۔ جتنا روپیہ پیسہ تعمیر میں صرف ہو سکا آنکھ بند کر کے لگا دیا۔ ہر جانشین کو اس کام میں روپیہ پر نظر نہ ہوتی تھی، بلکہ یہی آرزو ہوتی تھی کہ اس کے باپ کی چھتری ایسی عالی شان بنے کہ پہلے کی ساری عمارتیں رد ہو جائیں، بلا سے اگر خزانہ خالی ہو جائے، اس کا بے شک خزانہ خالی ہو جائے۔ جس راجپوت فرما روا کے عہد حکومت میں کسی بزرگ کی چھتری اعلیٰ سے اعلیٰ بنی، سمجھے کہ اس کی سعادت شان و شوکت بارہ بانٹ ہو گئی۔ رجواڑوں میں کچھ راجوں مہاراجوں کی خصوصیت نہیں، قصبے قصبے میں مرد بہادر ان کی یادگار چھتریوں کی شکلیں بنی ہوئی ہے، یعنی کہ ان کی چتاؤں پر یادگار چھتریوں کی شکل بنی ہوئی ہے۔ اور حوالہ ہے ٹاڈ راجستھان صفحہ 205۔ راجپوتوں کی پنجاب میں آمد کب ہوئی یا راجپوت پنجاب میں کب آئے؟ سر لیپل گرفن کا خیال ہے کہ راجپوت پنجاب میں 3 مرتبہ بڑے گروہوں میں داخل ہوئے۔ ان کا پہلا دور اس وقت شروع ہوا جس کی کوئی تحریر یا تاریخ موجود آج تک نہیں ہے، اور یہ تقریباً 2500 قبل مسیح تھا۔ کٹوچ، چمبا اور جلندھر کی پہاڑیوں میں بسنے والے راجپوت، جن کے بزرگ بارے دو آبا اور رچنا دو آب پر حکمران تھے، ان کی اولاد تھے۔ راجپوتوں کا دوسرا دور تقریباً 1000 سال بعد ہوا، یعنی 2500 قبل مسیح، جب ہستانوی پور کے بانی کے بیٹے اجمند نے اپنے یادو ونشی راجپوتوں کے ساتھ جیلم کے شمال پر چڑھائی کی اور اس شاہی خاندان کی بنیاد ڈالی، جو بعد میں راول پنڈی سے ملتان تک کے حلقے پر حکمران رہا۔ اور آخری یا تیسرا دور وہ ہے جب راجپوت دکن سے نقل مکان کر کے آئے۔ تو ویورز، یہ ہمارے خاندان کا بتا رہے ہیں کیونکہ ہم دکن سے ہمارے بڑے پنجاب میں داخل ہوئے۔ دکن ہند یا جنوبی ہند صوبہ کیرالہ، اور یہ آمد کا سلسلہ 10ویں سے 15ویں صدی تک جاری رہا۔ تو ہمارے بڑے جو ہماری تاریخ بتا رہی ہے تقریباً 15ویں صدی میں 1510 میں یہ کیرالہ سے نقل مکانی کر کے پنجاب میں داخل ہوئے، اور یہ فیروز پور، جلندھر، ہوشیار پور اور بہت ساری ایسی جو اضلاع ہیں ان میں داخل ہوئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اور میں انشاءاللہ کیرالہ راجپوتوں پہ آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو اور 2-3 ویڈیو میں انشاءاللہ موضوع سمیٹوں گا کیرالہ راجپوتوں پہ۔ تو ہمیں اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔